بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج 26 جنوری ہے. ہمارے پورے دیش میں یہ دن یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا دیش ایک طویل عرصے تک دوسروں کا غلام رہا. پھر ہمارے بزرگوں کی بے انتہا قربانیوں کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، اور اس کے بعد پھر 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن تیار ہو کر نافذ ہوا. تو اسی دستور کے نفاذ کی خوشی میں ہم سب اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں. گویا 26 جنوری 1950 سے پہلے ہمارے ملک کا کوئی لکھت طور پر کانسٹیٹیوشن یا دستور یا آئین یا سمویدھان نہیں تھا. اس دیش میں صدیاں اس طرح گزری ہیں کہ کبھی کسی بادشاہ نے یہاں حکومت کی، کبھی کسی راجا نے یہاں حکومت کی، کبھی باہر سے لوگ آئے، کبھی اندر کے لوگوں نے حکومت کی. ایک طویل داستان ہے اس کی. پھر کبھی انشاءاللہ ہم اپنے دیش کی تاریخ پر اور یوم آزادی کی تاریخ پر جب بات کریں گے تو اس پر گفتگو ہوگی. لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 1947 کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو 1950 تک ہمارا آئین تیار ہوا، ہمارا سمویدھان تیار ہوا، جس میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے. ہمارے تمام بزرگوں نے اس میں ہندو بھی تھے، دیگر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یعنی ان تمام پوروجوں نے مل کر ایک شاندار دستور، ایک شاندار سمویدھان اس طرح تیار کیا کہ یہاں کے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق ملے، انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہو، انہیں ہر طرح کی غلامی سے آزاد کیا جائے، ان پر کوئی زور زبردستی نہ ہو. خاص طور سے جو ہمارے سمویدھان کا آرٹیکل 25 تا 30 ہے، یہ 5 آرٹیکلز، 5 دفعات، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے
تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ وہ بنیادی آرٹیکلز یا دفعات ہیں جس میں ہمارے دیش کے ہر شہری کو فنڈامنٹل رائٹس ملے ہوئے ہیں، بنیادی حقوق ملے ہوئے ہیں، جس میں اظہار رائے کی آزادی ہے، جس میں اپنے کلچر، اپنی تہذیب کی آزادی ہے، اپنے دھرم کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیم و تذکیر کرنے کی آزادی ہے۔ اسی طرح یہ بھی آزادی ہے کہ جو بندہ جس دین کو، جس دھرم کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ چاہے تو اس کی پریچنگ بھی کر سکتا ہے، رائٹ ٹو پریچ، یعنی تبلیغ کر سکتا ہے، اس کا پرچار کر سکتا ہے، اپنی الگ تہذیب اپنا سکتا ہے، اس کے شادی بیاہ کے جو نظام ہے اس کو اپنا سکتا ہے، یعنی ہر طرح کے بنیادی حقوق کا لحاظ ہمارے سنویدھان میں رکھا گیا ہے۔ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر اگر ہم اس دن کو واقعی یوم جمہوریہ مناتے ہیں تو ہم میں کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ ہر شہری کو یہ حقوق مساوی طور پر، برابری کے طور پر سب کو حاصل ہو۔ نمبر 1، اس میں نہ کسی دھرم کا کوئی بھید بھاؤ کیا جائے، نہ کوئی ذات کا بھید بھاؤ کیا جائے، نہ کسی اسٹیٹ کا کوئی بھید بھاؤ کیا جائے، نہ کوئی رنگ اور کلر میں کوئی بھید بھاؤ کیا جائے۔ اگر کوئی برہمن ہے تو اسے بھی وہی بنیادی حقوق ملنے چاہیے، کوئی شودر یا دلت ہے اسے بھی وہی ملنے چاہیے، کوئی ہندو ہے تو اسے بھی ملنا چاہیے، کوئی مسلم ہے تو اسے بھی ملنا چاہیے، کوئی کرسچن ہے، سکھ ہے، جین ہے، پارسی ہے، اسے بھی وہی ملنا چاہیے۔ یوم جمہوریہ کا گویا آج کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے سنویدھان نے، ہمارے دستور نے جو آزادی ہمیں فراہم کی ہے وہ آزادی سب کو ملنی چاہیے۔ جو حقوق ہمارا سنویدھان ہمیں فراہم کرتا ہے وہ یکساں طور پر سب کو ملنا چاہیے، کسی پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی فریق کی طرف سے، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کون سے دھرم کا ماننے والا ہے، یہ اقلیت میں ہے یا اکثریت میں ہے، کوئی فرق نہیں۔ بالکل اس کی طرف توجہ اگر دی جائے گی، اگر یہ بھید بھاؤ رکھا جائے گا تو گویا ہم اپنے بزرگوں کی قربانی کو، اپنے بزرگوں کے تیار کیے ہوئے، اپنے پوروجوں کے تیار کیے ہوئے اس سنویدھان کی توہین کرتے ہیں۔ یاد رکھا جائے، آج بھارت کے ہر شہری کو یہ سنکلپ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس دیش کی آزادی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، چاہے وہ آزادی، چاہے وہ غلامی کسی باہر کے لوگوں کی ہو یا اندر کے لوگوں کی، چاہے وہ غلامی جسمانی ہو یا ذہنی ہو، ہم کوئی غلامی قبول نہیں کر سکتے، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ ہی روحانی یا یہ کہیے کہ تہذیبی اعتبار سے، نہ ذہنی اعتبار سے۔ آج یہ سنکلپ لینا ہوگا کہ ہمیں اپنے اس دیش کو جمہوری ملک بنا کر رکھنا ہے، ہمارے اپنے اس سنویدھان کو، اس کانسٹیٹیوشن کو بچا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جو کوئی بھی اسے پامال کرنا چاہے، اس سنویدھان کو ختم کرنا چاہے یا اس سنویدھان کی دھجیاں بکھیرنا چاہے، وہ دیش کا دشمن ہے، سمجھ جائیں۔ یہاں کا سنویدھان گویا سروپری، کہتے ہیں نا، سروپری ہے،
سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ یہاں کسی دھرم کا کوئی راج نہیں ہوگا. ہندو بھائیوں نے بھی، مسلم بھائیوں نے بھی، سکھوں نے بھی، سب نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ یہ سنویدھان جمہوری ہوگا. اب سب کو مل کر یہ سنکلپ لینا ہوگا، اس کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہمارا ملک جمہوری رہے، اس کی جمہوریت پر کوئی آنچ نہ آئے، اس کے سنویدھان پر، اس کے آئین پر، اس کے دستور پر کوئی آنچ نہ آئے، اسے اسی طرح باقی رکھنا ہے اور بھارت کے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق دیتے رہنا ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے دینا ہے اور ہر حال میں پیس کا، امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا ماحول قائم رکھنا ہے. یہ آج کا میرا یوم جمہوریہ کے طور پر آپ سب کو، بلکہ دیش کے ہر شہری کو، ہر واسی کو یہ پیغام ہے. دوسری بات، اسی ہفتے ایک دن اور آیا جسے آگے دنیا 22 جنوری کے نام سے یاد رکھے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا قضیہ کیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک طویل جد و جہد کے بعد، ایک طویل عدالتی کارروائیوں کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد جہاں تھی، کچھ فیصلے بہت اہم ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ میر باقی نے جو مسجد وہاں بنائی تھی بابری مسجد کی جگہ پر، وہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا. وہ اسٹرکچر، وہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی. یہ سپریم کورٹ نے دلائل کی بنیاد پر اعتراف کیا ہے. یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ شر پسند عناصر یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر گھولتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ بابری مسجد بنائی گئی تھی تو مندر توڑ کر، ہرگز نہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ ہمارا دیش جس طرح آج جمہوری ہے، آج یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اسی طرح ہمیشہ سے یہاں ہر قسم کے لوگ، ہر ذات پات کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ بستے آئے ہیں. یہ جھگڑے پہلے کبھی نہیں ہمارے درمیان آئے. اب یہ شیطانوں کی طرف سے، کچھ شر پسند عناصر کی طرف سے اس طرح کے شوشے اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ ہم تمام لوگوں کو، جو بھی انصاف پسند ہیں، انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ چند عناصر ہیں، چند بدماش لوگ ہیں جو ہمارے سماج کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے امن کو، ہمارے پیس کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس کی طرف توجہ دیتے رہنا ہے. اور یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ اب بابری مسجد وہاں نہیں رہی. سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے دیا کہ وہاں مندر بنا دیا جائے اور مسلمانوں کو دوسری جگہ مسجد کی جگہ دے دی جائے. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کہا کہ اسے ہمیں تسلیم کرنا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی عدالت ہے. اس کے بعد تمہارے ملک میں کوئی اور چارہ جوئی یا کوئی اور عدالتی کارروائی کا راستہ نہیں بچتا ہے. ہم سب خاموش ہو گئے. صرف اس لیے خاموش ہو گئے کہ ہمارے ملک میں امن رہے، سکون رہے، محبت و بھائی چارے کا ایک ماحول قائم رہے.
اور انصاف کا جو ایک معیار ہے وہ بھی قائم رہے. لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر یوں ہی اعلان کرتے رہیں گے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، تو پھر اس ملک میں قانون کا راج نہیں ہوگا، لا قانونیت کا راج ہو جائے گا. ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس لیے مانا تھا کہ بھئی ہمارے ملک کے انصاف کو بھی باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آستھا کی بنیاد پر یا جو کچھ بھی ان کے سامنے حکمتیں رہی ہوں گی کہ آگے کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا، اس بنیاد پر بھی فیصلہ دیا انہوں نے. لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اسے تسلیم کر لو، تو ہم سب نے تسلیم کر لیا، کوئی بات نہیں. اب یہ 22 جنوری کو ماشاءاللہ ہم سب نے دیکھا کہ وہاں ادگھاٹن ہو گیا. ٹھیک ہے، ادگھاٹن ہو گیا، بات وہیں ختم ہو جانی چاہیے. ہمارے دیش کا جو بھی انصاف پسند طبقہ ہے، آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی بہت سے ہمارے ہندو بھائیوں بہنوں کی باتیں آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو کچھ ہو گیا ہو گیا، ہونے دو، لیکن اب آگے ملک میں نفرت نہ پھیلاؤ، اب آگے ملک کے امن و امان کو خراب نہ کرو، اب آگے کسی کوئی ایسا واقعہ ہمارے درمیان نہ ہو جس سے ہمارا پیس خراب ہو، ہمارا امن خراب ہو، ہمارے دیش کی چھوی دوسرے ملکوں میں بدنام ہو. یہ خود ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی، بہت سے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں. تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ 22 جنوری کو پورے دیش میں طرح طرح کی باتیں کی گئی، نعرے لگائے گئے، جلوس نکلے، یہ سب ہوا. لیکن اس میں آپ جو غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ سارے لوگوں کو ملا لیا جائے تو صرف چند لوگ ہیں. 110 کروڑ لوگ یہاں ہمارے ہندو بھائی تقریباً یا 100 کروڑ بستے ہیں. ان 100 کروڑ میں کتنے لوگ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوں گے؟ چند لوگ ہی تو، چند ہزار لوگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اکثریت آج بھی امن چاہتی ہے، پیس چاہتی ہے، خون خرابہ نہیں چاہتے، اس طرح کے ماحول کو کریٹ کرنا نہیں چاہتے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں. تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے میں تعریف کروں گا پورے بھارت کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے بہت حد تک صبر کا دامن تھامے رکھا اور کسی طرح کا فساد نہیں برپا ہونے دیا. کہیں اکا دکیا کچھ واقعات ہوئے ہیں تو وہ تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ لوگوں کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے باتیں آئی، کچھ ہوا، لیکن عام طور پر پورے دیش میں امن باقی رکھا. ہمارے بزرگوں کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان تھا کہ بھائیو امن کو باقی رکھنا ہے، فضا کو ہموار رکھنا ہے، بلا وجہ یہاں وہاں سفر نہیں کرنا ہے. اس پر مسلمانوں نے عمل کیا، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اس پر مبارکباد کے مستحق ہے مسلمان. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے کو آگے کس طرح حل کرنا ہے اور آگے ہمیں کرنا کیا ہے. میں سیرت سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جو بہت بڑی مثال ہے پوری تاریخ اسلام کی. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خانہ کعبہ خالص توحید کا مرکز تھا نا، خالص توحید کا مرکز. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اسے توحید ہی کے لیے تعمیر کیا تھا. وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی. لیکن رفتہ رفتہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے گئے. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ 360 بت صرف خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے. 360. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی
اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اتنے مخالف ہو گئے، اتنے مخالف ہو گئے کہ آپ کو ملک چھوڑنا پڑا، اتنے مخالف ہو گئے کہ خانہ کعبہ میں آپ کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ حضرت عثمان ابن طلحہ، جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتا تھا، لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ عثمان مجھے بھی چابی دے دو، میں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو یہ چابی نہیں مل سکتی۔ یعنی آپ غور کریں، پورے مکے میں صرف ایک بندہ ہے جو توحید کی بات کرتا ہے، صرف آپ ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کو توحید کے مرکز میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان یاد رکھو، ایک دن وہ آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ عثمان نے کہا پھر تو وہ دن قریش کی ذلت و خواری کا دن ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ دن ایسا ہوگا جس دن قریش عزت پائیں گے، عزت پائیں گے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ پھر آپ نے وہاں کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی شکوے شکایت نہیں کی، کہیں کوئی پنچایت نہیں بٹھائی کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ انہوں نے بعد میں چابی دے دی۔ پھر کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ یہ مخالفت بڑھتی گئی اور آپ کو پورے مکے سے دستبردار ہونا پڑا۔ خانہ کعبہ گویا آپ سے چھین لیا گیا، مکے سے آپ کو بے دخل کر دیا گیا۔ آپ اپنا گھر بار، پورا مکہ اور پورا خاندان اور پھر خانہ کعبہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے گئے۔ اب آپ سوچیں، بابری مسجد کے تناظر میں آپ دیکھیں اس کو کہ یہاں آپ سے بابری مسجد چھینی گئی ہے اور وہاں خانہ کعبہ چھین لیا گیا، لیکن آپ نے کوئی ہنگامہ، کوئی کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک دن وہ آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا نوازوں گا۔ آپ کا یہ پر اعتماد لہجہ دیکھیے، آپ کا یہ قول سنیے، اس پر غور کیجئے کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ میں جس مشن کے ساتھ آیا ہوں، جس کام کے ساتھ آیا ہوں، میں جو طریقہ اپناؤں گا، میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، اس مقصد کی کامیابی کا یقین اتنا حد تک تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک دن پھر میں یہیں کھڑا رہوں گا اور میرے ہاتھ میں چابی ہوگی۔ کیا کیا تھا آپ نے؟ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی شکوے شکایت نہیں کہ بھائی ان کی طرف سے یہ ہو گیا، ان کی طرف سے وہ ہو گیا۔ آپ چاہتے تو اور قبیلوں میں جاتے اور کہتے دیکھو قریش کے لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور آپ کو یقین تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام ایسا شاندار کام ہے، اس کا نتیجہ اتنا واضح ہے
کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی خود میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب آپ تقریباً 10 یا 11 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو، 10-11 سال کے بعد آپ جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے آئے تو آپ نے کہا کہ چابی لاؤ، چابی لائی گئی، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے وہاں شکرانے کی نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے بتوں کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ اب عثمان واپس آتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی منظر۔ اب عثمان سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اب کیا کروں، کسے چابی دوں؟ عثمان یاد ہے میں نے کچھ کہا تھا ایک دن آپ کو، کہا لفظ بلفظ مجھے یاد ہے، لفظ بلفظ مجھے یاد ہے۔ حضرت علی آگے آئے، اللہ کے نبی یہ چابی مجھے دے دیجئے تاکہ ہم لوگ کعبے کے علمبردار ہو جائیں، کعبے کی خدمت بھی ہمارے ذمہ ہو جائے۔ حضرت عباس آگے آئے کہ یہ چابی ہمیں دے دیجئے، یعنی رسول کے خاندان کے لوگ، تاکہ یہ چابی اب رسول کے خاندان میں ہمیشہ رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں حقوق چھیننے نہیں آیا ہوں، میں حقوق دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، یہ چابی لو، یہ چابی لو، رکھو، اب قیامت تک تم سے یہ چابی کوئی نہیں چھین سکتا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا، کوئی ظالم ہی تم سے یہ چابی چھینے گا۔ اور آج تک انہی کے خاندان میں یہ چابی ہے۔ 2-3 باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا وہ شرک کا مرکز بن گیا۔ بابری مسجد جو توحید کا مرکز تھی شرک کا مرکز بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام پر اتنا اعتماد تھا کہ اسی وقت کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ تصویر الٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی یہ اعتماد ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ اعتماد کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا کہ ہم پھر اذان دیں گے، ایک دن آئے گا کہ پھر توحید کا مرکز بنے گا۔ اور آپ نے یہ نہیں کیا تھا کہ چھین لیا، جھگڑ لیا، نہیں، آپ نے جو کام کیا تھا وہ خانہ کعبہ کی تصویر نہیں بدلی، خانہ کعبہ سے بت نہیں ہٹائے، پہلے لوگوں کے دلوں سے بت کو ہٹایا ہے، پہلے لوگوں کے دلوں سے شرک کو ہٹایا ہے، کفر کو ہٹایا ہے، توحید کو پہلے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے۔ جب دل میں ہی توحید آ گئے تو سارے لوگ جو شرک کے علمبردار تھے وہ توحید کے علمبردار بن گئے۔ یہ بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میرا اور آپ کا بھی کام یہ ہے کہ سب احتجاج چھوڑ دیجئے، سب یقیناً دل میں تکلیف ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہونی چاہیے، اگر ایمان والے ہیں تو تکلیف ہونی چاہیے۔ سارے احتجاج ختم کر کے، سارا رونا ختم کر کے وہی کام کیجئے جو رسول اللہ نے کیا تھا کہ دلوں سے شرک کو مٹانے والا کام کیجئے، دلوں میں توحید کو بٹھانے والا کام کیجئے، دلوں سے بتوں کی محبت کو نکالنے کی کوشش کیجئے، دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھانے کی کوشش کیجئے، لوگوں کے دلوں میں توحید کی محبت بٹھانے کی کوشش کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ تمہارا اصلی خالق کون ہے، تمہارا اصلی مالک کون ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، کون ہے جو تمہاری مشکلیں سنتا ہے، کون ہے جو تمہارے کام آتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، کون ہے جو یہ آکسیجن کا نظام چلاتا ہے، کون ہے یہ زمین آسمان چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے، کون ہے جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کی زمین پر چلتے ہو، کون ہے وہ؟ پہچانو اسے اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ کام اگر گہرائی سے کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ تصویر پھر الٹ جائے گی. ہم سوچیں کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں, احتجاج کر لیں, ہنگامے کر لیں, ماتم منا لیں, رونا رو لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں حل ہوگا. پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنے کی ضرورت ہے, یعنی دنیا کے تمام انسانوں سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے, شرک کا انجام کتنا برا ہوتا ہے, کس کی عبادت ہونی چاہیے اور کس کی نہیں ہونی چاہیے. جب دلوں سے شرک نکلے گا, دلوں سے بتوں کی محبت نکلے گی, تو پھر اللہ کی اور اللہ کی عظمت بیٹھے گی, اللہ کی بڑائی آئے گی دلوں میں, اللہ کی محبت بیٹھے گی. تو کون ہے جو اللہ اکبر کے نعرے نہ لگائے؟ پھر کون ہے جو اللہ کی بڑائی نہ بیان کرے؟ پھر کون ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو؟ اس لیے پہلا کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام, میرے بھائیوں, یہی بابری مسجد کی ہسٹری پڑھیے. یہ مسجد کتنی آباد رہتی تھی, ذرا غور سے کر کے بتائیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اپنی بستیوں کی مساجد کو آباد کریں. بڑی عالی شان مسجدیں بن رہی ہیں, بہت بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں, بڑے اچھے اچھے انتظامات ہو رہے ہیں, لیکن نمازی ندارت. یہی مسجد ہے, جمعے میں ماشاءاللہ 2000 2500 لوگ نظر آتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں میں, فجر میں, عشاء میں, عصر میں غائب. تو یہ مسجدوں کو اگر آپ نہیں آباد کرو گے تو کون آباد کرے گا؟ اور پھر اگر آباد نہیں کی جائے گی, اسی طرح ویران پڑی ہوں گی, تو ایسی کتنی مسجدیں پنجاب میں, ہریانہ میں ہیں جہاں بھینسیں باندھی جا رہی ہیں. میں خود دیکھ کر آیا ہوں, میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. تو دوسرا کام یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں گے تو پھر یہ ہماری ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے, نماز کو قائم کریں گے, مسجدوں کو آباد رکھیں گے, تو یہ مسجدیں پھر ویران نہیں ہوں گی, پھر کوئی اور حادثہ بابری مسجد کی طرح نہیں ہوگا. مختصر یہ میرے بھائیوں کہ ہمیں اس وقت 3 کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, صبر کا دامن تھام کے رکھیے. خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا دامن تھامے رکھیے, اس صبر کا پھل بہت میٹھا ہوگا انشاءاللہ. کچھ شر پسند اگر ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں تو سنبھالو, صبر کرو, حالات کو کنٹرول کرو, آپے سے باہر نہ ہو جاؤ, ہر حال میں امن کو, پیس کو قائم کرنے کی کوشش کرو. نمبر 2, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر اللہ اکبر کی آواز گونجے, پھر وہ شرک کا جو مرکز بن چکا ہے وہ توحید کا مرکز بنے, تو جو وہی کام کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی نے کیا تھا. نبی نے یہ کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے شرک کو نکالا تھا, بتوں کی محبت کو نکالا تھا, کفر کو نکالا تھا. وہی کام ہمیں کرنا ہوگا, یعنی دعوت کا کام. لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ تمہارا حقیقی خدا کون ہے, تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے, بتانا پڑے گا. نہیں بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب دلوں سے ہی شرک نہیں نکلے گا تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد رکھو, کیونکہ یہ مسجدیں اگر آباد نہیں ہوں گی تو پھر اس طرح کے حادثے ہوں گے. آباد رکھو, جہاں کہیں بھی ہیں ان مسجدوں کو آباد رکھو. نوجوانوں, یہ جو سڑکوں پر, چوراہوں پر, ہوٹلوں پر اپنے وقت گزارتے ہو, وہ آؤ مسجدوں میں گزارو, یہاں بیٹھو, اس نورانی ماحول میں بیٹھو, یہاں اللہ کو یاد کرو, یہاں نمازیں قائم کرو, تلاوت کرو, ذکر کرو, یہاں بیٹھو. دیکھو پھر
تمہاری زندگی میں بھی نور آئے گا اور ہمارا معاشرہ بھی نورانی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔